لندن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ شروع کروں گا، کیونکہ پاکستان میں آپ اس کو ہاتھ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اس کی بیکنگ جنرل مشرف کر رہا ہے اور ساری پاکستان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، رینجرز اس کے ساتھ کھڑے، جس طرح جو لوگ انہوں نے کراچی میں جو ہوا 12 مئی کو پولیس اور رینجر سائٹ پہ کھڑے ہو گئے اور کھل کے سامنے ایم کیو ایم کے دہشت گرد جن کو جنرل مشرف کے دور پہ جیلوں سے نکالا گیا تھا، انہوں نے کھل کے چن چن کے لوگوں کو مارا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا ہمیں ایکشن لینا چاہیے یا ہمیں تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور ایکشن ایک ہی ہے کہ اس الطاف حسین کو لندن میں جا کے اس کے اوپر ہم کیسز کریں، کیونکہ یہاں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ میں لندن 2 ہفتے تک جا رہا ہوں، میں اس کے خلاف کیس کروں گا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ جو سب میرے سے اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد ہے، آپ سب کو میرے ساتھ مل کے کیسز کرنا چاہیے، اس پہ فکر نہ کریں، ڈرے نا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گولی مروا دے گا، لیکن ہم جب تک یہ اس ایکشن نہیں لیں گے یہ پاکستان کو ہاسٹیج رکھے گا۔ میں دلی کے اندر کانفرنس پہ تھا، ادھر ہینری کسنجر تھا، ادھر ہینس بلک تھا، ادھر جان میجر تھا، ہندوستان ٹائمز نے کانفرنس کی، میں اور الطاف حسین صرف 2 پاکستانی تھے۔ اس نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہا سارے ہندوستان میڈیا کے سامنے کہ پاکستان کا بننا بر صغیر کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو جو آدمی پاکستان کو نہیں مانتا وہ لندن سے بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے، جاوید ہاشمی کو جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا ہوا غداری کے اوپر، اور ادھر یہ آدمی جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا اس کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے، اور یہ بھی اور شوکت علی اس کو جا کے ملتے ہیں لندن کے اندر۔ تو یہ جنرل مشرف کی جو ڈیوٹی پالیسی ہے یہ بالکل ایکسپوز ہوگی۔ جنرل مشرف بھی اور ادھر ٹونی بلیئر کے خلاف بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ ایک طرف لاکھوں مسلمان دہشت گردی کی جنگ کے نام پہ مار دیے ہیں اور ادھر ہمارے سب سے بڑے دہشت گرد کو سٹیزن شپ دے دی ہے اس سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری اپوزیشن کو، یہ میری جنگ نہیں ہے، ہم سب پاکستانیوں کی جنگ ہے۔ ہم سب کو فیصلہ کرنا چاہیے پی سی کے تحت کہ الطاف حسین ہے، ایم کیو ایم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارے اس کے کنٹرول میں ہے، ریموٹ کنٹرول ہے۔ ہم سب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم الطاف حسین کے کیس پروسیڈنگ میں سب آپ شرکت کریں گے، کیونکہ جب تک وہ ہے ایم کیو ایم ریموٹ کنٹرول میں ہوگی، وہ صرف ایک آدمی کو سرو کرے گی، مہاجروں کی پارٹی نہیں ہے، یہ الطاف حسین کی ذاتی پارٹی ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے ایم کیو ایم کے اندر، وہ ان کا پیر صاحب ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے، وہ بیچارے زندہ لاشیں بیٹھ کے اس کی تقریریں سن رہی ہوتی ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پاگل خانے سے کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی نارمل آدمی ایسی تقریر کر ہی نہیں سکتا، اور ہم سارے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری پاکستانی قوم بھی سن رہی ہوتی ہے۔ میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ جو 12 مئی کو ہوا ہے یہ پھر اس طرح کے انسیڈنٹ آگے پھر ہوں گے، یہ آگے انسیڈنٹس ہوں گے اگر ہم نے اس کے اوپر ایکشن کوئی نہ لیا۔ اور میں آخر میں اپوزیشن کو، جو مولانا صاحب نے بھی کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی وکلا کمیونٹی سے ہم کچھ سیکھیں کہ اگر ان کے بھی مختلف پارٹیز اس سارے وکیلوں کے اندر ہیں لیکن وہ سارے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں، ہم پالیٹیشین کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے ایک پوائنٹ کے اوپر؟ میں بے نظیر بھٹو کو آج اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ لبرل اور بنیاد پرست اور انتہا پسند یہ چھوڑیں۔ اس وقت پاکستان کو حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم اپنے ایجنڈا کے مطابق الیکشن کیمپین کریں گے۔ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی، ابھی سٹیج وہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس عامر کو اور پاکستانی فوج کو مشرف سے نجات حاصل کروائیں، اور ایم کیو ایم کو الطاف حسین سے آزادی دلوائیں، پاکستانی فوج کو مشرف سے آزادی دلوائیں، پاکستانی قوم کو اسے آزادی دلوائیں۔ اور ختم کرتے ہوئے میں ایک اور کامنٹ صرف کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے۔ شوکت عزیز کے متعلق جو کونڈا لیزر رائز سے کہا، میں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے نہیں سنا؟ مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھلانا ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خواتین بھی موجود ہیں اس کام میں۔ میرے ساتھ جو بھی میں اس کے ڈیٹیل میں جاتا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر
بہرحال شوکت عزیز پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اس کے متعلق ایک ملک کے فارن سیکرٹری نے جس طرح کے ریمارکس دیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اور اس کو ہمیں شوکت عزیز کو کہنا چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کونڈولیزا رائس سے اپالوجی. اس کو اپالوجائز کرنا چاہیے جس طرح کہ اس نے ریمارک پاس کیے کسی ملک کے پرائم منسٹر. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. شکریہ.